السلام علیکم دوستو، 2026 کا آغاز ہوتے ہی ہر کسی کے مائنڈ میں صرف ایک سوال ہے کہ 2026 کیسا ہوگا۔ انسانی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو لے کر ایک ایسی سسپنس اپنے اندر رکھتا ہے جس کو جاننے کے لیے وہ مختلف قسم کے علوم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوستو، سلطنتوں کا زوال اور آنے والا کل، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اس کے بارے میں کچھ تنبیہاں کی تھیں۔ آج ہم وہ وارننگز بھی دیکھیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ جوں انسان ترقی کر رہا ہے، ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں، آج انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں داخل ہو رہا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی ترقی، کوئی بھی ٹیکنالوجی، کوئی بھی نئی ریولیوشن آنے کے ساتھ انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے کچھ آزمائشیں بھی جنم لیتی ہیں۔ آپ یہ بات دیکھیں اور سوچیں آج کے بعد کہ ایٹم بم جس نے انسانوں کو انرجی اور فیوژن دیا، لیکن اسی ایٹم بم نے ایک ہی لقمے میں لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا تھا۔ آج وہ تھریٹ بھی ہے، وہ نعمت بھی ہے۔ اسی طریقے سے جوں انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو ایک سوال ہمیشہ مائنڈ میں رہتا ہے: کیا ہم آگے جا رہے ہیں؟ کیا ہم خطرناک دور کی طرف جا رہے ہیں؟ دوستو، اگر دیکھیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کر ایک نئی ریولیوشن جنم لے چکی ہے۔ ہر کسی کے مائنڈ میں صرف ایک سوال ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگر آپ نہیں سیکھو گے تو آپ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤ گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ وارننگز بھی دی جا رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کنٹرول ہو کر انسانوں کو ایلیمینیٹ کر سکتا ہے۔ ناظرین، تاریخ ہمیں ایک سبق دیتی ہے: کوئی طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے قصیدے میں صرف بادشاہوں کے نام نہیں لکھے بلکہ ان کے زوال کا وقت بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جب حکمران عدل چھوڑ دیتے ہیں تو تخت لرزنے لگے ہیں۔ آج 2025 کے اینڈ پر اور 2026 کی دہلیز پر دنیا ایک بار پھر اسی موڑ کے اوپر کھڑی ہے۔ بڑی طاقتیں ہتھیار جمع کر رہی ہیں، جنگی بجٹ بڑھ رہے ہیں۔ یورپ جو کئی دہائیوں سے اپنی جنگی بجٹ کے اوپر توجہ نہیں دے رہا تھا، آج سوئٹزرلینڈ کا آرمی چیف بھی کہتا ہے کہ ہم کسی بھی فل سکیل وار کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ سوال صرف ایک ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ دوستو، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے بتایا ہے کہ جب جنگی بجٹ بڑھیں گے، جب کہ عوام مہنگائی، خوف اور بے یقینی میں گری ہوئی ہوگی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار میں ایسے دور کا ذکر ملتا ہے جہاں طاقتور قومیں اپنے ہی بوجھ تلے دب جائیں گی۔ کیا یہ اشارہ آج کے عالمی نظام کی طرف ہے؟ دوستو، اگر ہم بات کریں کہ امریکہ اور یورپ کا زوال شروع ہو چکا ہے، بابا وانگا کی پیشن گوئیوں میں بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اسی دہائی میں یورپ اور روس کے آپس میں لڑائی اور جنگ کو لے کر، تیسری بڑی عالمی جنگ کو لے کر بڑی واضح پیشن گوئیاں لکھتے ہیں۔ اسی چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو رشیا یوکرین وار کے بعد آج وہ دن آ چکا ہے جب یوکرین کی جانب سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے گھر پر ایک ڈرون منظم حملہ کیا گیا ہے، اور روس یہ جانتا ہے کہ یوکرین یورپی ممالک اور امریکہ کی مدد کے بغیر ایسا کسی بھی صورت نہیں کر سکتا تھا، اور اب اس کا خمیازہ یورپ کو بھگتنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو اس ایشو کو ٹھنڈا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یورپی ممالک اپنے بجٹ کو بڑھا کر رشیا کو سبق سکھانے کے در پہ ہیں۔ اسی لیے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے ایک بیان میں یورپی رہنماؤں کو خنزیر کا بچہ کہا تھا اور ان کی خوب تذلیل کی تھی کہ وہ اس جنگ کو آگے گھسیٹنا چاہتے ہیں، جبکہ امریکہ اور روس اس جنگ کو بند کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یوکرین اس سارے معاملے کے اوپر یورپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اسی لیے یہ بات درست ہے کہ امریکہ اور یورپ کا زوال شروع ہو چکا ہے اور پاکستان اور چین کا زوال
آگے بڑھ رہا ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی پیشن گوئیوں میں یہ بتایا تھا کہ یورپ کے زوال کے ساتھ ہی ایشیا کا عروج شروع ہو جائے گا۔ اگر ایشیا میں دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت چین، جو دنیا کے سٹیج کے اوپر ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آ رہی ہے، اور اس کا رائٹ ہینڈ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان اور چین ایک اسٹریٹجک پارٹنر اور معاشی پارٹنر بن چکے ہیں۔ اور یہ کہانی آج کی نہیں، یہ کہانی 1980 میں سٹارٹ ہوتی ہے اور آگے چل کر اس نہج کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ چین اپنے جدید ترین ویپنز کو پاکستان کو دے کر دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں۔